السلام علیکم گائز، آئی ایم محمد زہیب اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو اباؤٹ تراکیب نحویہ۔ گائز، اس سیریز میں ہم اب تک جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ کی تراکیب کر چکے ہیں۔ آج جس ٹاپک پہ ہم تراکیب کریں گے وہ ہے مرکب غیر مفید کی ایک قسم مرکب اضافی، یعنی کہ پوزیسو فریز۔ ایک بار پھر میں یہاں بتاتا چلوں کہ ہم یہاں پر جس ٹاپک سے ریلیٹڈ تراکیب کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے رولز بھی اپلائی کرتے جاتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ایک عربی عبارت پر کس طرح عربک رولز اپلائی ہوتے ہیں۔ لہذا ہم ریکمنڈ کرتے ہیں کہ تراکیب سے پہلے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ لیکچر دیکھ لیا جائے تاکہ تراکیب کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ مرکب اضافی سے ریلیٹڈ ایک لیکچر ہماری اسی چینل کی پلے لسٹ علم النحو میں موجود ہے۔ مرکب اضافی کی تراکیب کرنے سے پہلے وہ لیکچر سن لیا جائے تاکہ اس کی تراکیب کرنے میں آسانی ہو۔ لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو آف ٹوڈے۔ گائز، مرکب اضافی کو پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب عربی عبارت میں دو اسم ایک ساتھ آ جائیں اور ان میں سے پہلا نکرہ ہو اور دوسرا معرفہ ہو تو عموماً پہلا اسم مضاف ہوتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ، جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں غور کیا جائے تو لفظ رب نکرہ ہے اور العالمین معرفہ ہے کیونکہ اس پر الف لام ہے اور دونوں ہی اسم ہیں، لہذا رب کو ہم مضاف بنائیں گے اور العالمین کو مضاف الیہ۔ تو اس طرح مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو جائے گا۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی غور کیا جائے تو دو اسم ہے، رسول اور لفظ اللہ۔ لفظ رسول اسم ہے اور نکرہ بھی ہے اور لفظ اللہ معرفہ ہے، لہذا لفظ رسول کو ہم مضاف بنائیں گے اور لفظ اللہ کو مضاف الیہ۔ تو اس طرح مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی بن جائے گا۔ لیکن یاد رہے کہ جب نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف کر دی جائے تو اب نکرہ جو ہے وہ بھی نکرہ نہیں رہتا بلکہ معرفہ بن جاتا ہے، کیونکہ معرفہ کی ایک قسم مضاف بھی ہے۔ لہذا جب ہم نے رسول کو لفظ اللہ کی طرف مضاف کر دیا تو لفظ رسول کو بھی ہم نکرہ نہیں کہیں گے بلکہ معرفہ کہیں گے۔ پھر ہم نے مرکب اضافی کی ایک پہچان یہ بھی پڑھی تھی کہ مرکب اضافی کا جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو درمیان میں کا، کی، کے یا پھر را، ری یا رے آتا ہے، لہذا مرکب اضافی کی پہچان ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ان الفاظ کا ترجمہ کر لیا جائے، اگر وہ ترجمہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو لہذا اس کو مرکب اضافی بنانا درست ہے، جیسے اللہ کے رسول۔ اب یہاں ہم اس سے پہلے والے لفظ پر غور کریں، یعنی کہ لفظ محمد پر، تو یہ اصل میں یہاں پر مبتدا بن رہا ہے کیونکہ یہاں پر خبر دی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لہذا اگر ہم اس مکمل جملے کی ترکیب کریں تو سب سے پہلے ہم لفظ محمد کو مبتدا بنائیں گے۔ اب چونکہ یہاں مبتدا کے بعد مرکب اضافی آ رہا ہے تو یہ بات بتاتا چلوں کہ اکثر طلباء یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ مبتدا کے بعد جب مرکب اضافی آتا ہے تو مرکب اضافی مکمل کو مبتدا کی خبر بناتے ہیں۔ یہ نحوی اعتبار سے درست نہیں بلکہ اصل اعتبار مضاف کا ہوتا ہے، لہذا خبر بھی صرف مضاف بنے گا، مضاف الیہ مکمل نہیں بنیں گے۔ تو یہاں ہم لکھیں گے کہ لفظ رسول خبر اور مضاف، اور لفظ اللہ مضاف الیہ۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو جائے گا اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ اب اس ترکیب کے مطابق اگر ہم اس عبارت پر اعراب لگائیں تو اعراب کچھ اس طرح ہوں گے کہ چونکہ یہاں پہ لفظ محمد جو ہے مبتدا بن رہا ہے اور مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، لہذا ہم اس پر رفع لگا دیں گے۔ لفظ رسول یہاں پر خبر بھی ہے اور مضاف بھی، اور مضاف کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، یعنی کہ اگر یہ فاعل ہے، مبتدا ہے یا خبر ہے تو اس پر رفع آتا ہے، اور اگر مفعول وغیرہ ہے تو اس پر نصب آتا ہے۔ یہاں چونکہ یہ خبر بن رہا ہے لہذا اس پر بھی ہم رفع لگا دیں گے، اور لفظ اللہ چونکہ یہاں پہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے لہذا اس پر ہم جر لگائیں گے۔ تو اس طرح عبارت بن جائے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرینڈس، یہ تھی مرکب اضافی سے متعلق چند تراکیب۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ مزید مرکب اضافی کے قواعد اپلائی کرتے ہوئے چند مزید تراکیب کریں گے۔
آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو کوئی کسی قسم کی کنفیوژن ہو تو کامنٹ میں بتائیں. ڈونٹ forget ٹو سبسکرائب دس چینل. سی یو سون. اللہ حافظ.